नमस्ते, मेरा नाम अमित है और लोकतंत्र शाला और न्यूज़ क्लिक की ओर से आयोजित इस खास लेक्चर में आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल। आज की हमारी खास मेहमान हैं जनाबा सईदा हमीद साहिबा। ये लेक्चर एक नई लेक्चर सीरीज़ पैगाम आज़ादी का पहला लेक्चर है, जो हम जल्द ही आने वाली भारत की आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा लोकतंत्र शाला के एक संक्षिप्त परिचय से। लोकतंत्र शाला का परिसर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव बड़ी का बाड़िया में स्थित है। लोकतंत्र शाला एक गैर औपचारिक संस्था है जो लोकतांत्रिक समझ, चिंतन और प्रयोगों आदि को बढ़ावा देने का काम करती है, और इसकी सभी गतिविधियां समावेशी, भागीदारीपूर्ण और बिना भेदभाव वाले माहौल में होती हैं। हर उम्र, इलाके, जाति, जेंडर, भाषा, मजहब यानी हर तरह के विविधता वाले लोग इसकी गतिविधियों में जुड़ते रहे हैं। भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हाशिए पर धकेले गए लोगों के हकों से लेकर देश, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि सभी मुद्दे लोकतंत्र शाला के लिए अहम हैं। लोकतंत्र शाला की गतिविधियां देखा जाए तो मुख्यतः दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं, एक ऑन कैंपस और दूसरी ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना का अधिकार, नरेगा, राशन, पेंशन, डिजिटल सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस जैसे कई विषयों पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, ओरिएंटेशंस वगैरह होते रहते हैं, जिनमें राज्य और देश भर के कई संगठन और संस्थाएं हिस्सा भी बने हैं और आयोजक भी। युवाओं के लिए युवा संसद, महिलाओं के लिए महिला संसद, किसानों के लिए किसान संसद, छोटे बच्चों के लिए समर कैंप और कैंपस के आसपास के गांवों में कम्युनिटी लाइब्रेरी जैसे प्रयासों के जरिए लोकतंत्र शाला एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां लोग लोकतंत्र की समझ बना सकें, बेखौफ होकर अपनी बात कह सकें, कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। ऑफ कैंपस गतिविधियों में भी कुछ लेक्चर्स, चर्चा सीरीज दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर आयोजित होती रही हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी फेलोशिप प्रोग्राम का संचालन भी लोकतंत्र शाला करता रहा है, जिसके तहत 50 से ज़्यादा फेलोज देश के अलग अलग इलाकों में लोकतंत्र के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाल ही कोविड महामारी के दौर में एक वेबिनार सीरीज भी हमने चलाई, जिसमें कोविड से उपजा आर्थिक संकट, श्रम कानूनों में बदलाव, कोविड महामारी का महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, ट्रांस लोगों और दूसरों पर असर को लेकर कई चर्चाएं हुई। आप हमारे YouTube और Facebook पेजेस पर जाकर इन सब के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आज की ये लेक्चर सीरीज इंडिपेंडेंस डे लेक्चर सीरीज या पैगाम आज़ादी 20वीं सदी में भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी, काम और सोच आदि पर आधारित होगी। इतिहास में झांकना अक्सर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जो कुछ पहले हुआ है उससे कुछ सबक ले सकें, कुछ प्रेरणा मिले और हम यह भी जान सकें कि जहां हम आज खड़े हैं वहां तक कैसे पहुंचे और अब आगे का रास्ता हम कैसे तय कर सकते हैं। तो हमारी दिशा और दशा दोनों को ही ठीक करने में इतिहास का अहम योगदान होता है। और आज फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ और पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिकल कल्चर के समय में इतिहास में झांकना शायद और भी ज़रूरी है। 1947 में देश को विदेशी शासन से आज़ादी तो मिली और संविधान बनाकर हमने सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, अवसर और ओहदे की समानता को कागज़ पर तो उतारा, लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचा हम आज़ाद भारत में बनाना चाहते थे उसमें कुछ सफलता के परे हिंदुस्तान की आज़ादी के सिपाहियों के कई ख्वाब आज भी अधूरे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हर लेक्चर में हम किसी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में एक खास मेहमान से सुनेंगे जो उनके काम, सोच और जीवन के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, ताकि हम जान सकें कि उनके प्रेरणा स्रोत क्या रहे। इसी कड़ी में आज का यह पहला लेक्चर जिन शख्सियत पर केंद्रित होगा वे हैं जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब, जिन्हें आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर जाना जाता है। जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब एक मल्टी फैसेटेड शख्सियत के मालिक थे। आप एक दानिश्वर थे, शिक्षाविद थे, बहुत कम उम्र से ही भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे। अरबी, बंगाली, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, फारसी जैसी कई भाषाओं के जानकार थे। इस्लाम के कई फैसेट से जुड़ी कई स्कॉलरली किताबें इन्होंने लिखी
आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। पार्टी में कई अन्य पदों का दारोमदार भी इन पर रहा। गांधी जी के विचार और दर्शन से भी आप काफ़ी मुतासिर रहे और आज़ाद साहब की ही क़यादत में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में चलाया गया। बहुत कम उम्र में ही अल हिलाल नामक अखबार के जरिए आज़ाद साहब ने अपने लेखन और पत्रकारिता से भी आज़ादी के आंदोलन को बल दिया। वे ताउम्र हिंदू मुस्लिम एकता के भी बड़े समर्थक रहे और सेपरेट इलेक्टोरेट, टू नेशन थ्योरी या ऐसे कई विभाजनकारी विचारों की उन्होंने खुलकर मुखालिफत की। इसके अलावा देखा जाए तो आज हमारे देश में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई का जो ढांचा स्थापित है, उसकी नींव रखने का श्रेय आप ही को दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति से जुड़े कई शोध संस्थानों और अकादमियों के संस्थापक आज़ाद साहब थे। आज इस लेक्चर सीरीज के इस पहले लेक्चर के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में हमसे अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बीच जो खास मेहमान हैं, वे हैं जनाबा सईदा हमीद साहिबा। यूँ तो सईदा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं और पहले भी हमारे बीच आती रही हैं, लेकिन रस्मी तौर पर उनका परिचय मैं दोहराए देता हूँ। सईदा जी सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रही हैं, शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं और स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में भी आपने खासा योगदान दिया है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग और योजना आयोग की भी सदस्य रह चुकी हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की चांसलर भी रही हैं। आज़ाद साहब सूफिज़्म, महिला अधिकार और अन्य कई विषयों पर आप कई दशकों से शोध भी करती रही हैं और लगातार लिखती भी रही हैं। साथ ही भारतीय समाज को दिए इनके समृद्ध योगदान के लिए आपको साल 2007 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हमें खुशी है कि सईदा जी आज इस लेक्चर के लिए हमारे बीच हैं। बिना कोई देर किए अब मैं सईदा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे हमसे अपने विचार साझा करें। सईदा जी। शुक्रिया अमित, आपने मेरा बहुत ही खूबसूरत, मेरा मुझसे ज़्यादा मौलाना आज़ाद का बहुत खूबसूरत परिचय दिया और मैं सारे पूरे स्कूल फॉर डेमोक्रेसी ने जो इस वक्त एक पैगाम आज़ादी की सीरीज शुरू की हैं, इसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इस पैगाम की आज उसको रिन्यू करने की जो ज़रूरत है, उसके तहत उन्होंने बहुत ही एक बहुत ही मुस्बित, यानी बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक सोचा समझा कदम उठाया है। और मौलाना आज़ाद पहला लेक्चर मौलाना आज़ाद पे करा रहे हैं, इसमें भी मेरे ख्याल में बहुत सी तहें हैं जिसमें हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले ये चाहूंगी कि मैंने एक छोटा सा, क्योंकि मौलाना आज़ाद आमतौर से जब आप पोस्टर देखते हैं आज़ादी के पोस्टर, तो मौलाना आज़ाद हमेशा कैरिकेचर से लगते हैं, जैसे कार्टून हो। तो मैंने सोचा कि पहले तो आप उनकी पर्सनैलिटी से आप वाकिफ हो जाएं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अमित, आप वो चंद झलकियां, जो मैंने कुछ झलकियों का एक छोटा सा बनाया है प्रेजेंटेशन, अगर वो फ्लैश कर दें तो इस वक्त मुनासिब होगा। मैं पहले तो आपको अपना ताल्लुक बताना चाहती हूँ मौलाना आज़ाद से। तो मैंने मौलाना आज़ाद को देखा जब मैं बहुत छोटी सी थी और उस वक्त मेरे
والد میرے پتا جی جو تھے وہ مولانا آزاد کے ایجوکیشن سیکریٹری ہوتے تھے. تو پہلے ایجوکیشن سیکریٹری ایک ہمایوں کبیر تھے اور دوسرے ایجوکیشن سیکریٹری میرے والد صاحب تھے. تو مولانا کو مولانا زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے، مگر بہرحال عید کے دن ہمارے والد ہم کو لے کے جاتے تھے ان کے پاس. تو مجھے یاد ہے وہ صوفے پہ ریکلائن کر رہے ہوتے تھے، اور ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی میں اتنی ان کی پرسنالٹی سے میں اتنی مروب ہوتی تھی، اتنی امپریسڈ ہوتی تھی کہ میرا آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی. تو یہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا. اور تو سمجھیے یہ 1957 میں تو وہ ہمیں چھوڑ کے دنیا چلے گئے. اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، سمجھیے 1951 یا ایسے جب سے میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے. تو یہ بات میں آپ، اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتی ہوں کہ میرے خاندان میں، میرے پریوار میں مولانا ایک مینٹر تھے کہ ان کی بات ہم ہر وقت ان کے کوٹیشن سنتے تھے. وہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی ضروری ایک حصہ تھے جس کو ہم ریفر کرتے تھے. تو یہ میرا اپنا ان سے کنیکشن ہے. اور جب میں نے یہ کام شروع کیا مولانا آزاد پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے سالوں بعد میں وہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کروں گی، اور پھر میں مولانا کو اس نظر سے دیکھوں گی کہ جس نظر سے میں نے ان کو ارلی 50s میں دیکھا، ان کے انتقال سے 6-7 سال پہلے. تو جیسے ابھی امت نے آپ کو بتایا کہ 1888 میں وہ پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مکے میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد جو تھے مولانا، ان کا نام تھا مولانا خیر الدین، وہ بہت بڑے صوفی تھے. تو وہ وہاں اپنی تعلیم کے لیے مکے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے جو وہاں کے جو بڑے شیخ تھے ان کی بیٹی، ان کا نام تھا عالیہ بیگم، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو مولانا اور ان کے سارے بھائی بہن وہیں پیدا ہوئے. اور جب وہ میرے خیال میں کوئی 8 سال کے تھے، اس کے بعد ان کے والد واپس آ گئے، اور ان کی جو جہاں ان کا خاندان ہمیشہ کلکتے میں رہتا تھا. تو کلکتے مولانا خیر الدین اپنے فیملی کو لے کے کلکتے واپس آئے، اور وہاں انہوں نے ان کے بہت مرید تھے. یعنی وہ ایسے تھے کہ وہ ایک بڑے صوفی پیر تھے. تو اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی بچپن کی ان کی یہ سب یادیں جو تھیں، جیسے بچپن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں، بچپن میں نماز سیکھتے ہیں، مذہب کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ سب انہوں نے سیکھا. اور کبھی ان کو والد نے ان کو اسکول ہی نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ بہت ان کا اتنے ایگزیکٹنگ سٹینڈرڈز تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ جو گھر میں ان کو تعلیم مل سکتی تھی تو وہ ان کو کہیں. تو اب کافی یہ ایک مت ہے کہ وہ الازہر یونیورسٹی کائرو میں گئے تھے، بالکل غلط ہے یہ. مگر جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو تھا اس کو انگلش میں کہتے ہیں he had an encyclopedic mind، یعنی ان کی یادداشت، ان کا مائنڈ، ان کا نالج، اور ان کی پورے جو یعنی ایک ان کے اندر جو بغاوت کا جذبہ تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں کہ کیا ان کے دل میں ملک کی آزادی کے لیے کتنا بڑا ان کا جذبہ تھا. اور دوسرا جو ان کا بہت بڑا جذبہ تھا وہ تھا ہندو مسلم، جس کو بہت ہی اگر معمولی زبان میں کہا جائے کہ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم یونٹی، کمپوزٹ کلچر، یہ دو چیزیں ان میں اتنی اسٹرانگ تھیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا تھے کیونکہ ہر فن مولا تھے. قرآن انہوں نے پڑھا تھا، قرآن پہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ اٹ از دنیا میں سب سے ضروری، جو سب سے بڑا جو کامنٹری اینڈ ترجمہ جو ہے، سب سے بڑا قرآن کی ترجمہ اور تفسیر وہ انہوں نے لکھی ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کا، جیسے امت نے بھی کہا کہ ملٹی فیسٹڈ وہ پرسنالٹی تھے. اور اس صوفی ماحول میں، پیروں اور مریدوں کے ماحول میں وہ
پلے بڑھے مگر ان کو وہ ناپسند تھا. ان کو پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں, لوگ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائیں, ان کو یہ سارا سسٹم نہیں پسند تھا. تو ان کے اندر ایک طرح سے سوشل جسٹس, ایگیلیٹیرینزم, اور اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ اگزامپل یہ تھا کہ شروع میں انہوں نے بنگال میں ایک جگانتر اور انوشیلن موومنٹس تھیں بنگال میں, جو کہ یہ گوریلا موومنٹس تھیں انگریزوں کے خلاف. تو انہوں نے وہ موومنٹس جوائن کر لی. شیام سندر چکرورتی ان کے مطلب وہ چلا رہے تھے اس موومنٹ کو, تو وہ گوریلا موومنٹس میں بھی چلے گئے. تو یہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو ایک طرح سے موڑ لیا. ایک تو انہوں نے پوری اپنی تعلیم میں کوئی کمی نہیں کی, اور اینڈ پلیز ریممبر کہ یہ سب گھر کی تعلیم ہے. یہ باپ نے ٹیچرز بھی رکھے, وہ بھی گھر میں آئے, اور وہاں سے انہوں نے ایک طرح سے جو امبائب کیا وہ سب پوری پرفیکٹ ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ یہ جذبہ کہ دیش آزاد ہو, اور اس کے ساتھ ایک مولوی خاندان کا ایک بچہ جو یہ کہے کہ ہم ہندو اور مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے تو یہ ملک جو ہے یہ اپنے لکش تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور جیسے امت نے کہا کہ ہمیشہ انہوں نے آخر میں یہ, اب میں تو خیر آپ سے بعد میں بات اس کو لاؤں گی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آزادی ادھوری رہے گی کہ اگر ہندو مسلمان کی ایکتا نہ ہو. اس کو طرح طرح سے انہوں نے کہا, اسلام کے حوالوں سے کہا. انہوں نے اپنے جتنے ان کے مینٹرز تھے, ان کے مینٹرز ویسٹ ایشیا کے بڑے بڑے اسکالرز تھے, جیسے جمال الدین افغانی, جیسے سید محمد عبدہو, جیسے رشید رضا, یہ بہت بڑے اسکالرز تھے. وہ اپنی حریت کے لیے لڑ رہے تھے. اچھا, حریت کا مطلب آپ سمجھ جائیے, حریت کا مطلب صرف فریڈم ہے اور کچھ نہیں ہے. تو حریت کے لیے جو لڑتے ہیں وہ فریڈم کے لیے لڑتے ہیں. تو وہ اپنے ویسٹ ایشیا میں اسی فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے, اور مولانا آزاد نے ان سے اپنے سارے لیسنز امبائب کیے, اور سب سے بڑا جو انہوں نے اپنا سبق سیکھا وہ قرآن سے سیکھا. اور یہ آپ نے اس وقت اسکول فار ڈیموکریسی نے مولانا آزاد پہ جو یہ آپ یہ کرا رہے ہیں یہ پریزنٹیشن, تو ان اے سینس آپ جو کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ خواب ادھورے ہیں, اور کسی جو ان لوگوں کے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے, مگر ایک طرح سے جو اسلام اینڈ ٹیررزم کی جو بات اس پوری دنیا کو جو اس وقت توڑ رہی ہے, اگر اس میں کوئی سینس کسی نے, اگر اس میں کوئی سب سے خوبصورت لہر جو اصلی اسلام کی لہر ہے وہ مولانا آزاد کے ترجمان القرآن میں ہے. تو یہ مگر لوگ نہیں سمجھتے, نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں. اور مولانا آزاد کو ایک تو جنہوں نے تو مولانا آزاد کو کہہ دیا کہ ہی شو بوائے آف دا انڈین نیشنل کانگریس, اور مسلمانوں نے انہوں نے جو کٹر پنتھی مسلمان تھے انہوں نے ان کو جوتوں کا ہار تک پہنانے کی کوشش کی. مطلب ہم نے ہمیشہ, جس انسان نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے اور بات کہی ہے, ہم نے ہمیشہ اس کو کاٹا ہے, اور کبھی ہم اس کی بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہمارے جو روڑی وادی جو ہمارے آئیڈیاز ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں. خیر اینی وے, تو یہ تو میں آپ کو ایک سort of bird's eye view میں نے دیا. تو اب یہ سمجھیے کہ 1912 میں انہوں نے ایک جرنل نکالا جس کا نام تھا الہلال. الہلال جو تھا وہ اردو میں تھا, کلکتے میں نکالا انہوں نے, اینڈ سارا کلکتہ مطلب لوگ اس سے حیران رہ گئے کہ یہ کون 22 سال یا 20 سال کا لڑکا ہے جس نے حریت کی بات کی ہے, فریڈم کی بات کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, اب سر سید احمد خان کا کتنا بڑا نام ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم چھوڑو اس وقت حریت کو, چھوڑو فریڈم کو, چھوڑو, تم تو صرف تعلیم حاصل کرو. تو اس کے وہ بہت خلاف تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آزادی نہ ہو, جب تک ہمارا ملک آزاد نہ ہو, تعلیم کے پیچھے, جسے انہوں نے اپنے ایک, مجھے یاد ہے انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں کہا کہ اس وقت جب کہ آزادی کے لیے پورا ملک کھڑا تھا, اس وقت مسلمان تعلیم کی ایک ٹھنڈی لاش اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے. یہ ان کے لفظ ہیں. مطلب تعلیم کیا کرو گے تعلیم کی اگر تم آزادی کی سٹرگل میں
شامل نہیں ہوں گے. خیر anyway, تو انہوں نے الہلال نکالا اور اس کے ظاہر انگریزوں کی نظر میں بہت کھٹکے وہ الہلال. انہوں نے کہا کہ یہ تو اینٹی برٹش اینڈ سیڈیشن، آج کل جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں وہ سب باتیں ان پہ سب انہوں نے اس پہ انہوں نے ان پہ چارجز لگائے. اور پھر انہوں نے آ کے کیا کیا کہ ان کی پوری الہلال کی پریس کو انہوں نے کانفسکیٹ کر لیا. ان کے سارے اس زمانے میں جس طرح کی پرنٹ سب توڑ تاڑ دیے. اور تب تک یہ اپنے قرآن کے شروع کر چکے تھے اپنا ترجمان القرآن کا کام. وہ سارے انہوں نے مینوسکرپٹ ڈسٹروائے کر دیے. اور وہ اتنا بڑا لاس تھا. کیسے انہوں نے اپنے اس لاس کو پھر سے، وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، ٹریجڈی ہے. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ الہلال کے کو چھوڑ، مطلب اس کو نئے ٹائٹل سے نکالا. اس کا نام تھا البلاغ. ہلال تو کہتے ہیں جو چاند ہوتا ہے نا، شروع آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہلال دیکھا ہے. بلاغ مینس بلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیشن. تو مطلب جو چیز بہت اچھی آرٹیکولیٹ ہو، البلاغ انہوں نے نکالا. خیر بہرحال انہوں نے، مگر اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ 1912 سے 14 تک انہوں نے الہلال نکالا اور اس کے بعد انہوں نے البلاغ نکالا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو اب ہم اس کو ہم کلکتے سے نکالتے ہیں، کیونکہ کلکتے میں یہ بہت مسچیوس ہے اور اس نے بہت بغاوت پھیلائی ہے. تو ان کو رانچی انٹرن کر دیا گیا. تو رانچی یہ چلے گئے اور 4 سال یہ انگریز کی قید میں رانچی میں رہے. اور وہاں انہوں نے قرآن کا سارا جو انہوں نے ڈسٹروائے کیا تھا وہ پھر سے لکھا. اور انہوں نے اپنی میموارز میں لکھا ہے کہ میرے لیے اتنا بڑا وہ شوق تھا کہ پوری محنت ڈسٹروائے ہو کے انہوں نے وہ پھر سے لکھا. اور ان کے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشنز میں نے کام کیا تھا، کیونکہ وہاں مولانا آزاد کی لائبریری تھی. تو وہاں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا مینوسکرپٹ تھا جس میں 1920 کی ڈیٹ ہے. اور میں اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ڈیڈیکیٹ کسے کریں قرآن؟ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کو ڈیڈیکیٹ کریں. تو انہوں نے اس میں ایک چھوٹا سا ڈیڈیکیشن لکھا. اور وہ یہ لکھا کہ ایک آدمی آیا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے، اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت دور سے، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں صرف آپ سے قرآن سمجھنے کے لیے. تو مولانا نے کہا تم نے اتنی تکلیف کی، تم اتنے دور آئے، یہ رانچی آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس میں عالم کوئی نہیں ہے. تو مولانا نے خیر اس سے بات کی، اور جب بات کر لی تو اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ صبح ہی چلا گیا واپس، کسی بغیر کسی نہ اس کے پاس کوئی مینز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. اور مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ اس کو شاید یہ خیال تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ جا رہا ہے تو میں اس کے راستے کے اخراجات کے لیے اس کو کچھ پیسے دیتا. اگر مجھے نہ اس کا نام معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے کہاں سے وہ آیا ہے، مگر میں یہ ترجمان القرآن اس ان نون آدمی کو ڈیڈیکیٹ کرتا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بیکاز ان اے سینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ریچ کیا تھی. خیر اس کے بعد پھر وہ انوالو ہوتے گئے. اور اس سے پہلے میں آپ کو ان کا ایک میں نے تھوڑے سے ایکسرپٹس لیے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے نا اس کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا کلکتے میں اور یہ کیس کی کارروائی ان کے اوپر کی گئی، تو وہ اپنے آپ وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے. تو انہوں نے ایک تحریری بیان، ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے سبمٹ کیا، اور اس سٹیٹمنٹ کا نام ہے قول فیصل. قول فیصل کا مطلب ہے the last word، آخری ورڈ. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی ان کی ویژن تھا. عدالت کی ناانصافیوں کی، میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں ایگزیکٹلی، عدالت کی ناانصافیوں کی فہرست بڑی لمبی ہے. تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی. ہم اس میں حضرت مسیح یعنی جیزس کرائسٹ جیسے انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنے عہد کی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے.
ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے, سوکریٹیز, ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے جس کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ اپنے ملک کا سب سے زیادہ سچا انسان تھا. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ گیلیلیو کو کیوں عدالت میں کھڑا ہونا پڑا, کیونکہ اگر وہ اپنی سائنٹیفک نالج بتاتا تو یہ ایک اظہار جرم تھا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرموں کا کٹہرہ کیسی عجیب مگر کیسی شاندار جگہ ہے جہاں سب سے اچھے اور سب سے برے دونوں طرح کے آدمی کھڑے کیے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ نے مجھے ایکیوز کیا ہے. تو اس پہ ان کا آخری یہ جب ان کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ان کو 1 سال کی میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے, جس میں قید بامشقت اس کو کہتے تھے, قید بامشقت کی سزا دی ہے اور علی پور جیل میں بھیج دیا گیا ہے. تو جاتے ہوئے انہوں نے میجسٹریٹ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ سزا بہت ہلکی ہے اور میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں کم ہے. اچھا, مولانا اپنی زبان میں کوئی انگریزی کا ورڈ نہیں بولتے تھے, مگر میں بیچ بیچ میں انگریزی لگا رہی ہوں کیونکہ کئی ورڈز جو ہیں وہ کچھ مشکل لگتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم, میجسٹریٹ سے کہا اب آپ سمجھیے کہ آج کل کے حالات میں بھی یہ کتنی صحیح آتی ہے. وہ میجسٹریٹ سے کہا تم اسی طرح سے اپنے فیصلے لکھتے رہو اور اسی طرح سے تم ہم کو جیل بھیجتے رہو, مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک بڑا فیصلہ کہیں اور لکھا جائے گا اور تم اس کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور فیصلہ لکھنے والا کوئی اور ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا قول فیصل کو اس طرح سے انہوں نے کنکلوڈ کیا. پھر رانچی سے جب وہ نکلے اور رانچی میں پہلی بار ان کی مہاتما گاندھی سے ملاقات ہوئی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولانا آزاد الہلال نکال رہے تھے 1912 میں, تو گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں تھے. تو ان کی اسٹرگل فار فریڈم along with his Bengali comrades started بہت پہلے شروع ہو گئی تھی. گاندھی جی کے مطلب گاندھی جی بعد میں آئے, 15 میں گاندھی جی آئے اور 12 میں انہوں نے شروع کی. اور ہمیشہ گاندھی جی اور نہرو ہمیشہ ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ ادب سے ان کو دیکھتے تھے. ان کا جو میڈیشن کی کوالٹی تھی, ان کی وزڈم جو تھی, ان کا جو ڈگنیٹی تھی, اس کو وہ مانتے تھے, اس لیے ہمیشہ ان کو نیگوسیشنز میں آگے رکھتے تھے. تو ایک بار مجھے یاد ہے, چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک کانگریس میں دو پکش ہو گئے تھے. ایک پکش تھا نو چینجرز کا, ایک پکش تھا پرو چینجرز کا. ایک یعنی جیسے اب ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کانگریس بٹ رہی ہے, تو ایک پکش تھا کہ جس میں وہ بدلاؤ چاہتے تھے اور ایک پکش تھا جس میں بدلاؤ نہیں چاہتے تھے. تو مولانا بیٹھے ہوئے تھے وہاں, وہ اس زمانے میں زمین پہ سب بیٹھتے تھے اسٹیج پہ. تو یہ رام گڑھ یا کہیں ایسی کوئی ون آف دا میٹنگز آف ون آف دا کانگریس کی جو تو بڑا سیشن تھا وہ ہو رہا تھا. تو ان سے کہا کہ اب کیا کریں مولانا ہم. تو اس پہ انہوں نے ایک شعر پڑھا اور وہ شعر یہ تھا, اب دونوں سائڈز کو سے دونوں اپنے ہی لوگ تھے, دونوں کے اندر دونوں میں کوئی کسی قسم کی کمپرومائز کرنا تھا. تو انہوں نے یہ شعر پڑھا, مجھے یاد ہے کہ کیا ہے, دلبر سے جدا ہونا یا دل کو جدا کرنا. ایک طرف دلبر ہے ایک طرف دل ہے, دونوں ہی اپنے نزدیک ہیں. دلبر سے جدا ہونا یا دل کو جدا کرنا, اس سوچ میں بیٹھا ہوں آخر مجھے کیا کرنا, کیا کروں میں. تو anyway, تو یہ ان کی ایک خاص کوالٹی تھی. تو اب میں بہت ہی ایک کمپلیکس مگر بہت ہی بنیادی بات جو امت نے کہی شروع میں اس پہ آتی ہوں. اور وہ ہے انہوں نے بتایا آپ کو کہ 1923 میں یہ سب سے کم عمر کانگریس پریزیڈنٹ بنے. یہ 35 سال کے تھے, کانگریس پریزیڈنٹ بنے. بہت بڑا سیشن ہوا, کانگریس کا سیشن ہوا تھا دلی میں. تو اب یہ کیا کہتے ہیں اس میں, ان کی تقریر کے 1-2 میں آپ کو ایکسرپٹس بتاؤں گی اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گی.
स्वराज और खिलाफत, आप याद रखिए उस वक्त खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी और गांधी जी खिलाफत चला रहे थे, मौलाना उनके साथ थे, और स्वराज था. ये दो चीजें थी. मुसलमान और हिंदुओं के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म था. स्वराज और खिलाफत की जगह शुद्धि की तहरीक और उसके संगठन का हर तरफ शोर है. गुलगुला कहते हैं उर्दू में. एक तरफ कहा जा रहा है हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस्लाम की लाज इस्लाम की लाज की हिंदुओं के हमले से हिफाजत करो. जब हिंदुओं और मुसलमानों की हिफाजत की पुकार बुलंद हो रही है तो जाहिर है कि ये बदनसीब हिंदुस्तान की हिफाजत का वलवला कब कायम रह सकता है. ठीक, कब कायम रह सकता है जबकि हिंदुओं और मुसलमानों की हिफाजत की पुकार बुलंद हो रही है. एक तरफ जलसों और अखबारों में लोगों के अंदर मजनूनाना मजहबी तासुब उभारे जा रहे हैं. मतलब एक तरफ लोगों में दिस कम्युनलिज्म, ये जो पागलपन है कम्युनलिज्म का, वो उभारे जा रहे हैं, मीडिया उभार रहा है. नाउ प्लीज लिसन टू दिस. एक तरफ जलसों और अखबारों में, तब ना ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, लोगों के अंदर मजनूनाना मजहबी तासुबात, डिस्क्रिमिनेशंस उभारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नादान फरेब खुर्दा अवाम हिंदुस्तान की सड़कों पर बेधड़क अपना खून बहा रहे हैं. अवाम तो हमेशा नादान होती है, और नादान अवाम जो है वो उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अपना खून बहा रही है. अजमेर, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, पलवल और कहां कहां सख्त फसादात हो चुके हैं, और कौन कह सकता है कि आगे चलकर इसके नताइज किस कदर अफसोसनाक होंगे. तो उसके बाद ये कहते हैं कि 1912 में मेरी सबसे पहली सदा थी जो बुलंद हुई थी कि अगर मुसलमान अलहदगी की पॉलिसी पर कायम रहकर अपनी हस्ती को मुल्क की आज़ादी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है. उन्हें चाहिए कि अपने हिंदू साथियों पर एतमाद करें, कांग्रेस में शरीक हों, मुल्क की आज़ादी को अपना नस्बुल-ऐन यानी अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं, फिरका वाराना तंजीम से दिस कम्युनल कॉम्प्लेक्स उससे किनारा कश हो जाएं. और उस वक्त ये कहते हैं, उस वक्त मेरे हम मजहबों को यानी मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगी थी. उन्होंने कहा उस वक्त मेरे हम मजहबों पर ये बात बहुत शाख गुजरी थी, पूरी कुव्वत के साथ मेरी मुखालिफत की गई थी, लेकिन बिल आखिर वो वक्त बहुत जल्द आ गया जब मुसलमानों ने इस हकीकत को पहचाना. और 1916 में जब मैं रांची में था तो सुन रहा था कि मुसलमान कांग्रेस में शरीक हो रहे हैं. अब ये कहते हैं, उसके आगे कहते हैं कि मैं बिला किसी तामुल के साफ कहना चाहता हूं कि हमें आज हिंदुस्तान में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की. हमें सिर्फ एक संगठन की जरूरत है, और वो संगठन ये कहते हैं वो संगठन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रहा था, और वो संगठन है इंडियन नेशनल कांग्रेस. और उसके बाद जो बात कहते हैं कि आज अगर एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतरे और ये कहे कि 24 घंटे में मैं तुमको आजादी दिलवा सकता हूं, शर्त यह है कि तुम हिंदू मुसलमान इत्तेहाद से हाथ उठा लो. 24 घंटे में आजादी दिलवाता हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं उससे इनकार कर दूंगा, क्योंकि अगर 24 घंटे में आजादी नहीं मिली तो देर सवेर मिल जाएगी और इसमें हिंदुस्तान का नुकसान होगा. लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद खत्म हो गया तो इसमें आलमे इंसानियत का नुकसान है. ये उन्होंने दिल्ली की स्टेज से 1923 में कहा, और सबसे ज्यादा ये जो उनका है ये बहुत ज्यादा इसको कोट किया जाता है. तो ये उनका ये नजरिया था. अब इस नजरिए से सारी जिंदगी वो इस नजरिए पे
कायम रहे. और इसी पे उन्होंने 1940 में जो उन्होंने कांग्रेस एड्रेस किया, ये रामगढ़ की कांग्रेस थी, जहां इन्होंने ये शेर पढ़ा था कि सोच में बैठा हूँ शायद कि आखिर मुझे क्या करना. उसमें ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, यानी ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ. मुझे दोनों चीजों पे मुझे कॉन्फिडेंस है. मुझे दोनों चीजों पे एक उनकी दोनों मेरी अपनी जो दोनों मेरी आइडेंटिटीज हैं उसमें मेरे लिए एक्सेसिव वो मेरे लिए मेरी डिग्निटी जो है वो उसको अपहोल्ड करती हैं. कहते हैं मैं मुसलमान हूँ और फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मुसलमान हूँ. और फिर आप इसको गौर से सुनिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उनकी जो सबसे ज्यादा मशहूर उनके ये अल्फाज हुए हैं, इसको आप गौर से सुनिए. इस्लाम की 1300 बरस की रिवायतें मेरे विरसे में आई हैं. मैं तैयार नहीं कि इसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी जाए होने दूं. मैं बहैसियत मुसलमान होने के मैं मजहबी और कल्चरल दायरे में अपनी एक खास हस्ती रखता हूँ, और मगर उसके साथ मैं एक और एहसास रखता हूँ, और वो एहसास वो है जिसे मेरी जिंदगी की हकीकतों ने पैदा किया है. कहते हैं इस्लाम की रूह मुझे इससे नहीं रोकती, वो इस राह में मेरी रहनुमाई करती है. मैं फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ. मैं हिंदुस्तान की एक नाकाबिले तकसीम मुतहिदा कौमियत का एक हिस्सा हूँ. नाकाबिले तकसीम मतलब which cannot be divided, और मुतहिदा कौमियत means one nation, a unity. मैं हिंदुस्तान की एक नाकाबिले तकसीम मुतहिदा कौमियत का एक हिस्सा हूँ, और मैं इस मुतहिदा कौमियत का ऐसा हिस्सा हूँ जिसके बगैर क्या होता है, इसकी अजमत का हेकल अधूरा रह जाता है. मतलब उसकी जो पूरी बनावट है, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट मी. और मैं अपने इस दावे से कभी दस्तबरदार नहीं. आई विल नॉट गिव अप दिस क्लेम दैट आई हैव. इसको मैं, और फिर इतनी खूबसूरती से वो कहते हैं कि हम लोग काफले आए हिंदुस्तान में, और मुल्कों से लोग आए, और ये हिंदुस्तान की जो दिस जेनरस लैंड, इसकी सरजमीन सबका इस्तकबाल करती रही, और उसकी फैयाज गोद ने सबके लिए जगह निकाली. इट्स जेनरोसिटी ने सबको अपने अंदर समो दिया. और कहते हैं इन काफलों में आखिरी काफला हम पैरवाने इस्लाम का भी था. ये भी पिछले काफलों के निशाने राह पर चलता वहां पहुंचा, और ये दो धारे गंगा और जमुना के धारों की तरह पहले एक दूसरे से अलग अलग बहते रहे, लेकिन फिर जैसे कुदरत का अटल कानून है, दोनों को एक संगम में मिल जाना पड़ा. और ये दोनों का मेल तारीख का एक अजीम वाकया था. और जिस दिन ये सामने आया, उस दिन हिंदुस्तान की जगह एक नए हिंदुस्तान को ढालने का काम शुरू हो गया. और फिर वो कहते हैं कि हम अपने साथ कुछ चीजें लाए थे, यहाँ के लोगों ने हमसे शेयर की. हमारे खजाने थे, उन खजाने का मतलब रुपए पैसे के खजाने नहीं, मगर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी हमने एक दूसरे के साथ शेयर की. और फिर ये अब हिंदू जैसे कह सकता है कि उसका हक है, इसी तरह से जिस तरह से आज हिंदू फख्र के साथ कह सकता है कि वो हिंदुस्तानी है और हिंदू मजहब का पैरू है, इसी तरह से हम भी फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और मजहब इस्लाम के पैरू हैं. मैं इस दायरे को और वसी करूंगा. हिंदुस्तानी क्रिश्चियन, हिंदुस्तानी सिख, वो भी ये हक तस्लीम करेगा कि वो आज सर उठाकर कह सकता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लोगों का एक मजहब यानी क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म का पैरू हूँ. तो ये कहते हैं अब हम पे इस कॉम्पोजिट कल्चर की छाप लग चुकी है. We have been stamped by this composite culture. हमारी बोलियां अलग अलग थी, हम एक ही जबान बोलने लगे, हमारे रस्म रिवाज बेगाना थे, मतलब मिलजुल के हमने एक नया सांचा पैदा किया. और and the last thing is,
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ایسے ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کی ہندو زندگی واپس لائے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں. اسی طرح سے اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ 1000 سال پہلے ایران اور سینٹرل ایشیا سے لائے تھے، تو میں ان سے کہوں گا اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات نہیں اگ سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ایک بن چکے ہیں اینڈ اس کو ہم کوئی بناوٹی تخیل ہمارے ایک ہونے کو دو نہیں بنا دے. ناؤ دس از 1940. اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تو خیر سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، مگر یہ میں آپ کو ان کی ایک بہت ہی ان کی زندگی کا جو ایک بہت ایک ستون ہے، ان کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب آخر میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے. ان کے ایستھیٹکس ہیں، وہ ان کی جو احمد نگر پریزن میں جب وہ تھے نہرو کے اور سب نہرو اور راجکماری امرت کور اور سید محمود اور سب لیڈر وہاں موجود تھے، تو انہوں نے اس وقت 17 لیٹرز لکھے اپنے ایک دوست کو جو کبھی پوسٹ نہیں ہوئے. اور اردو لٹریچر میں سب سے اچھا پروز کا جو اگزامپل ہے وہ یہ 17 خط ہیں جس کا انہوں نے نام لکھا. اس کتاب اس پبلشڈ ایک کتاب کے فارم میں پبلش ہوئے ہیں جس کا نام ہے غبار خاطر. غبار خاطر ہے کہ اپنے دل کا جو غبار ہے آپ کے دل میں اس کو نکالنا. تو انہوں نے اپنے دل کی باتیں اس میں لکھی ہیں اپنے ایک دوست کو. نہ تو انہوں نے ان خطوں کو پوسٹ کیا، نہ ان کا کوئی انٹینشن تھا اس کو پوسٹ کرنے کا، یہ ان کی پرائیویٹ. مگر اس میں جو ان کے ایستھیٹکس ہے، ان کی لو فار میوزک، ان کی زندگی میں ان کی لو فار فلاورز، لو فار برڈز، نیچرلسٹ جو تھے اور انتھولوجسٹ جو تھے، وہ سب باتیں ابھر کے آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اسی وقت جب وہ احمد نگر پریزن میں تھے تو ان کی بیوی بہت بیمار ہوئی. ان کی بیوی زلیخا بیگم تھی، بنگال کی تھیں، اور وہ ان کو چھوڑ کے آئے تھے اور پتہ چل رہا تھا کہ بہت کریٹیکل ہے. آخر میں وہ ان کی وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اجازت لے کے چلے جائیں. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ انگریز سے تو میں اجازت لینے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو وہ بھی ایک ہے ان کی ایک لیٹر ہے جو اپنی بیوی کی مطلب بیوی کی موت پہ بہت ہی ریسٹرکٹیڈ. تو آخر میں بس یہ ہے 1947 میں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو ذرا دھیان سے سنیے. مسلمان جو تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے، قتل عام ہو چکا تھا لوگوں کو، تو وہ چاہ رہے تھے کہ بس مطلب ایک ان میں ایک سکیر، ایک ڈر تھا. تو یہ انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ان کی تقریر ہے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ انہوں نے یہ تقریر کی. اور بائی دا وے جب وہ اردو میں بولتے تھے تو ہاتھ جوڑتے تھے جرنلسٹ کہ آپ دھیرے بولیے، ہم آپ کو ہاتھ سے لکھتے تھے نا، اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا ریکارڈر اور اینی تھنگ. مگر ایک عجیب سی بات تھی کہ زبان ان کی اتنی خوبصورت تھی، ایک لفظ انگریزی کا نہ بولتے تھے نہ لکھتے تھے، حالانکہ ان کو انگریزی بھی آتی تھی، فرینچ بھی آتی تھی. تو مگر اس کی لہر پہ لوگ جاتے تھے، اس کی لہر پہ لوگ، آپ کو پتہ نا جب آپ ایک زبان کی لہر پہ جا رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر آپ کو ووکیبلری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. تو بس یہ آخری چیز میں آپ کو وہ اس میں سے ایک ایکسرپٹ سناتی ہوں. 1947 میں ڈانٹا انہوں نے مسلمانوں کو، کہا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا 1912 میں، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی. میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے. قلم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کاٹنا. میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے. میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے. میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی. پچھلے 7 برس کی تلخ نوا سیاست، یعنی 7 سال سے جو یہ پارٹیشن کی بات چل رہی ہے، آج یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور آج ان لوگوں نے تمہیں ایک قرآن میں ایک ہے کانسیپٹ ہے صراط مستقیم which means the straight path. ان لوگوں نے، یہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، انہوں نے تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیا ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں
یہ ستون جس پر تم نے بھروسہ کیا تھا نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت کی اس تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتی. تو پہلے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے بات نہیں سنی، اب تم چاہتے ہو کہ تم بھاگو یہاں سے، اور کہاں بھاگو گے، تم کس جگہ بھاگو گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہے. ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے. اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں. تم آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے. یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکم زوردار قہقہے لگایا کرتے تھے. پھر ان کو انکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پہ اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو یہ تمہارے فیصلے کس قدر جاہل ہیں. آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. ابھی کل کی بات تھی کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آج سے 1300 سال پہلے ایک عرب امی نے، یعنی ٹاکنگ اباؤٹ دا پروفٹ حضرت محمد نے، یہ 1300 سال پہلے حضرت نے کہا تھا کہ جو خدا پر ایمان لائے گا اور اس پر جم جائے گا تو پھر اس کے لیے نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم. ہوائیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. یہ زہریلی ہوا صحیح، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں. ابھی یوں بدل جاؤ، ایسے بدل جاؤ کیسے تم اس حالت میں کبھی تھے ہی نہیں. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے. آج اندھیروں سے کانپتے ہو، یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا. یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے چڑھا لیے. وہ تمہارے ہی اینسسٹرز تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا. بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، زہریلی ہوا اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں. یہ کتنا بڑا افسوس ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے. تو یہ انہوں نے ایک طرح سے جھنجھوڑا اپنی قوم کو. تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنی جو ساری جو اسٹرگل تھی فریڈم کی، جو ہندوستان کی حریت کی بات تھی، اگین حریت یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ مینس جسٹ فریڈم، اس کا جو میننگ، اس کا جو انسپریشن انہوں نے قرآن سے اٹھایا. اور قرآن جب انہوں نے اپنا ترجمان القرآن لکھا تو اس میں اپنشد اور ویداز اور ہر مذہب کے کتابوں کا حوالہ دے کے لکھا. تو کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں تھی. اسی لیے جو کنونشنل اور جو روڑی وادی ہوتے ہیں ان کو یہ حریت کے اور یہ کھلے دماغ کے لوگوں سے ہمیشہ بہت پرابلم ہوتا ہے. تو یہ تھے مولانا آزاد، جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جن کو جاننے کی کوئی تکلیف نہیں کرتا. اس لیے آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ نے بہت بڑی ایک شخصیت کو سامنے لا کے، اور جو اس وقت جس حالت میں ہم ہیں اور جو ہمارے اس وقت گزر رہا ہے، اور جو ہمارے لیے جس کو آپ نے کیا کہا تھا پیغام آزادی، اس کو آپ نے کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سعیدہ جی. آپ نے آزاد صاحب کی پرسنالٹی کے الگ الگ فیسٹس کو بہت ہی تفصیل اور بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے پیش کیا. آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں ان کے، چاہے ان کا اسلام کا انٹرپریٹیشن ہو، یا انڈین نیشنل کانگریس میں ان کا رول ہو، یا انڈین فریڈم موومنٹ میں اپنے جرنلزم یا اپنی رائٹنگ اور بہت الگ الگ طریقوں سے ان کا جو کنٹریبیوشن رہا، اس سے آپ نے ہمیں بہت اچھے سے پریچے کرایا. آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ.